الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. الحمدللہ سورہ حجرات کے تفسیر کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. الحمدللہ اس سے پہلے 7 مجلسیں ہو چکی ہیں جن میں 13 آیات کی مختصر تفسیر آئی، اور آج کی جو آیت تلاوت کی گئی یہ آیت نمبر 14 ہے. اس سلسلے میں اس سورہ شریفہ میں ایک سلسلہ اسلامی معاشرے کے اصولوں کا چل رہا ہے جو الحمدللہ 13 آیات میں تقریباً 15 اصول بیان کیے گئے. آج کی آیت نمبر 14 میں بھی ایک بہترین اصول بیان فرمایا ہے. یہ 16واں اصلاح معاشرہ کا بہترین اصول ہے. اگر یہ ایمان والوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے بھی ایک دلوں کے اندر جو خرابی ہوتی ہے، ایک دل جو ادھر ڈھلمل ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور پورا اعتماد اور یقین حاصل ہو جائے، تو پھر جب دل پر ایمان اور یقین اور اعتماد پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان اچھا ہوتا ہے، اور جب انسان اچھا ہوتا ہے تو معاشرہ بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ معاشرہ انسانوں کے باہمی معاملات کا ہی نام ہے. چنانچہ فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں دیہاتی لوگ آ کر کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے تو کمی نہیں کرے گا کچھ بھی تمہارے اعمال میں سے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے. اس آیت شریفہ میں جو بات بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایمان اور یقین انسان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور جڑ پکڑ جاتا ہے تو پھر وہ انسان غیبت اور عیب جوئی میں نہیں لگتا. اس کی غیبت کی، چغلی کی گندی عادتیں ساری دور ہو جاتی ہیں، چونکہ اوپر انہی چیزوں سے اجتناب کا حکم تھا کہ غیبت سے، عیب جوئی سے، کسی کا عیب تلاش کرنے سے، ان سب چیزوں سے بچو. تو یہاں پر اب یہ بات بتلا دی گئی کہ ان کے دور کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ اور اصول یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایمان کو راسخ کر لو، پختہ کر لو، تو تمہارے اندر سے یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يفض الایمان فی قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، کہ اے وہ لوگ جو ایمان اپنی زبان سے لائے ہیں اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، تو وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کریں اور نہ ان کے بھیدوں کے پیچھے پڑیں. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں روایت نقل کی ہے. تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ انسان کا صرف زبان سے دعویٰ کرنا اور دل میں پورا ایمان نہ اترنا
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی دین مسلمانی ہم نے قبول کر لیا، تو یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن ایک اور شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو پورا یقین ہے۔ جو یقین، جب پورا یقین ہے تو اس کے آثار بھی ہونے چاہیے، اس کے آثار کہاں ہیں؟ جس کو واقعی پورا یقین حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ایسے دعوے کرنے سے ڈرتا ہے، شرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دل کے اندر ایمان پورا اتر جاتا ہے تو اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جب معرفت خداوندی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان ڈرتا اور گھبراتا ہے۔ وہ تو ایمان کامل کے بعد بھی ڈرتا ہے کہ اللہ کی ذات عالی کے اعتبار سے میرا جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہو جاتا تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ بہرحال ہمیں زبانی دعوے سے آگے بڑھ کر دل کے اندر ایمان کو پختہ کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں پر عمل چاہیے۔ چنانچہ جس واقعے کے تحت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ عرب کے بدوؤں کا ایک قافلہ اور ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، اور ایمان کے آثار ان کی زندگی میں نہیں تھے۔ تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ان سے کہا گیا کہ تم یہ مت کہو آمنا، ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، یعنی ہم نے تمہاری بات مان لی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر بھی ایمان راسخ نہیں ہوا۔ شیخ اللہ مرقدر نے ترجمہ فرمایا ولما یدخل الایمان کا، عربی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گھسا، گھسنے سے ترجمہ فرمایا۔ تو اردو میں گھسنے کا مطلب جو ہے وہ ایک سمجھدار آدمی خوب سمجھ سکتا ہے کہ گھسنے سے مراد بالکل دل کے اندر پیوست ہو جانا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب تمہارے اندر ایمان گھس جائے گا اور ایمان داخل ہو جائے گا تو پھر ایمان کے آثار بھی تمہارے اندر آئیں گے، پھر اعمال صالحہ بھی آئیں گے، اس کی پابندی بھی آئے گی۔ تو اس کا بہترین جو ہے اصول جو نکل کر آیا وہ آیا کہ ہم اس زبانی دعوے سے آگے بڑھ کر ایمانی دل کی کیفیات اور دل کا یقین اور اعتماد ایمان کے اعتبار سے پختہ کرنا چاہیے۔ جب دل صحیح ہوگا اور دل کے اندر ایمان صحیح ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کے آثار بھی جسم پر ظاہر ہوں گے۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے معاشرے میں کہ آدمی دعوے تو خوب کرتا ہے لیکن عمل سے خالی ہے، اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اہمیت نہیں، وہ اعتماد نہیں، وہ یقین نہیں، وہ نورانیت نہیں، اسی لیے ظاہر جسم پر وہ اعمال نظر نہیں آ رہے، ورنہ تو اعمال کا اثر نظر آتا اگر اس کے دل میں ایمان پختہ ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو ہے اپنے دل کو سنوارو، اپنے دل کو ٹھیک کرو اور دل کے ایمانی کیفیات کو مضبوط کرو تاکہ تمہارے ظاہر اعمال پر، ظاہر جسم پر اس کا اثر ظاہر ہو۔ لیکن یہ بات بھی آنکھنی چاہیے کہ صرف دل کا سنوار لینا اور دل سے ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اس کے اعمال بھی ضروری ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو مسلمان ہو گئے، اب عمل کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دونوں چیز ہوں، دل پہ اعتماد اور یقین ہو اور ظاہر میں اس کے آثار بھی ظاہر ہو، زبان سے بھی اقرار ہو۔ چنانچہ اس آیت شریفہ کو حضرت مفسرین نے اسلام اور ایمان کے فرق میں بیان فرمایا ہے کہ اس آیت شریفہ سے ایمان اور اسلام کا فرق خوب ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم مختصراً کچھ عرض کرتے ہیں، باقی تفصیل میں
اگر کسی کو جانا ہے اور دیکھنی ہے تو صحیح مسلم کی شرح میں علامہ شبیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خوب بحث فرمائی ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مختصراً یہاں پر اسلام اور ایمان کے فرق کے لیے حدیث جبرائیل کا ترجمہ کافی ہے، جو مشہور حدیث ہے حضرات محدثین اور علماء کے درمیان، اور یہ حدیث جبرائیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر رہے تھے کہ ایک شخص مسافران حیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بے تکلف بیٹھ گئے اور آپ سے پوچھا، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، یعنی اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہے۔ تو ان شخص نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا، تو اس کے تائید کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے سوال کیا، قال اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یعنی ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے سب فرشتوں پر، اس کے سب کتابوں پر، اس کے سب رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ اچھی بری تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قال صدقتا، تو انہوں نے جو ہے کہا سچ فرمایا آپ نے۔ یہ اور لمبی حدیث ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں، احسان کے بارے میں بھی ہے اور تعجب بھی ہے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا، لیکن ہم اس آیت شریفات سے جو تعلق ہے وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان و اسلام کا فرق اس حدیث شریف میں بتایا گیا کہ اسلام یہ ہے کہ کلمہ شہادت، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور حج بیت اللہ کرے اگر فرض ہو جائے۔ اور ایمان یہ ہے کہ دل سے اللہ پر ایمان رکھے، اس کے سب فرشتوں، کتابوں، رسولوں سب پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر کہ سب برحق ہیں اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایمان دل کا کام ہے اور یہ اسلام ظاہر اعمال کا نام ہے۔ تو اس لیے جو ہے مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہر اعمال ان کے تھے، دل کے اندر یہ چیزوں کا یقین نہیں تھا، اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم کہو اسلمنا، آمنا مت کہو۔ آمنا جب یہ ہے کہ دل کے اندر بھی ایمان ہو، جس کو کہا گیا نا ایمان مجد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور جو ہے دل سے اس پر ایمان۔ یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہی تو ہیں۔ ایمان مفصل میں یہ چیزیں بیان کی گئی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ اور ایمان مجمل، آمنت باللہ و ملائکت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا وہ اپنے مبارک نام اور مبارک صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے دل کی خوشی سے اس کے تمام احکامات کو قبول کر لیا، زبان کے اقرار کے ساتھ اور دل کی تصدیق کے ساتھ۔ تو یہ ہے ایمان و اسلام کا فرق۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمٰن نے جو فرمایا کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا،
اور محدثین کا مسئلہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، تو اس سے مراد ایمانی کیفیات ہیں کہ ایمانی کیفیات تو گھٹتی بڑھتی ہیں، لیکن ایمان کی ذات گھٹتی بڑھتی نہیں، لا یزید ولا ینقص۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری وہ ضروری ہے، اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہوگا تو وہ ایمان میں اسلام میں داخل نہیں مانا جائے گا، ایمان میں داخل نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کیفیات مراد ہیں۔ چنانچہ آدمی جو ہے اچھی مجلسوں میں بیٹھا، ایمانی کیفیت بڑھ گئی، اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ دنیا داری کی مجلس میں بیٹھا، راج گانوں کی مجلسوں میں بیٹھا، غفلت ہوئی، اس سے ہوا تو ادھر سے ہٹ گیا دھیان، تو یہ ہے ایمانی کیفیات گھٹ گئی وہاں، اور یہاں اچھی مجلس میں بڑھ گئی۔ اور ایمان کو تازہ کرتے رہو، ایمان پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے، اس کو نیا کرو۔ اس سے مراد وہی ہے کہ جیسے کپڑا پرانا دھل کے نیا صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی غفلت دل کی دور ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر سے، نماز سے، تلاوت سے، اللہ والوں کی صحبت سے اور نیک اعمال سے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ ہے کہ ایمانی کیفیات کا بڑھنا اور گھٹنا، ایمان کی ذات گھٹتی بڑھتی نہیں۔ بہرحال اس آیت شریفہ میں جو بہترین اصول دیا گیا اصلاح معاشرہ کا وہ یہ کہ زبانی دعوے نہ کرو، زبانی ڈینگے نہ مارو، بلکہ دل کے اندر بھی تمہارا پورا اعتماد اور یقین ہو، اور جب دل کے اندر پورا اعتماد اور یقین ہوگا تو پھر ظاہر اعمال بھی درست ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ پر توکل، اللہ کا خوف، اللہ کی ذات پر کے وعدوں پر یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس پر یقین، تو پھر انشاءاللہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف چلے گا اور بڑھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت شریفہ میں یہ فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے ہوئے تو لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ بخش دے گا اب تک جو بھول ہوئی، اور تمہارا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہو، جس سے تمہارا ایمان اور اسلام پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔